بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ انسان کو کسی چیز پر بھی ناز نہ کرنا چاہیے، محض ان کے فضل پر نظر رکھنی چاہیے، اگر ان کا فضل نہ ہو سب دھرا رہ جاتا ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ انسان کو کسی چیز پر بھی ناز نہ کرنا چاہیے، محض ان کے فضل پر نظر رکھنا چاہیے، اگر ان کا فضل نہ ہو سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ خط لکھ کر اپنے دستخط کرانا چاہا مگر اپنا نام بھول گیا، اور ایسی عجیب بات ہے کہ اگر میں خود مولانا سے نہ سنتا تو راوی کی تکذیب کرتا، یعنی بیان کرنے والے کی تکذیب کرتا، لیکن چونکہ حضرت سے براہ راست سنا تھا کہ حضرت نے ایک مرتبہ خط لکھ کر دستخط کرنے کا جب ارادہ کیا تو اپنا نام ہی بھول گئے، اور کیا دستخط کریں یہی ذہن میں نہیں آیا۔ اللہ چاہے تو سب بھلا دے اور عقل ختم کر دے، بھلا کیا کوئی دعویٰ یا ناز کر سکتا ہے جب اتنے بڑے عالم کو ایسی بات بھلا دی گئی جس کا بھولنا عادتاً محال ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے دوستوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں اور خود بھی اس پر عمل کر رہا ہوں کہ حق تعالیٰ سے اپنی بہبود اور فلاح کی دعا کریں، اور یہ بڑا عمل ہے، اور اس سے بڑا عمل یہ ہے کہ خدا کے راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیں۔ اگر مسلمان ایسا کریں تو چند روز میں انشاءاللہ کایا پلٹ ہو جائے۔ ملک کے حقیقی مالک تو حق تعالیٰ ہی ہیں، تو ملک جن کی ملک ہے انہیں سے مانگو، اور اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ان کو راضی کرو۔ میں ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بغرض زیارت حاضر ہوا۔ بہت بڑے مشائخ میں سے تھے حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی، بڑے عالم بھی تھے۔ حضرت طالب علمی کے زمانے میں ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ شب کو بے وقت پہنچا۔ حضرت مولانا بہت خفا ہوئے اور مجھ پر ڈانٹ ڈپٹ۔ مولانا نہ میرے استاد تھے، نہ پیر تھے، نہ پیر کے پیر تھے، حتیٰ کہ جس سلسلے میں ہوں یعنی چشتیہ، مولانا اس سلسلے میں بھی نہ تھے کیونکہ ان کا سلسلہ نقش بندی تھا۔ مگر مولانا کے خفا ہونے کے میرے دل میں ذرہ برابر بوجھ نہ ہوا۔ میں اپنے نفس کو عین خفگی کے وقت خوش پا رہا تھا اور ذرا کدورت یا نفرت محسوس نہ کرتا تھا۔ اس پر میں نے حق تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا شکر ادا کیا، یعنی اس کیفیت پر کہ اللہ کے کسی نیک بندے کے ڈانٹنے سے دل پر منفی اثر نہ ہوا اور ان کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہوئی۔ اس کیفیت پر حق تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا شکر ادا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی علامت ہے کہ اللہ والوں کی خفگی سے دل پر کوئی ناگوار اثر پیدا نہیں ہو۔ سو جب تک قلب میں خلوص نہ ہو، طلب صادق نہ ہو، ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حضرت نے تفصیل یہاں نہیں بتائی، دوسری جگہ حضرت نے تفصیل بھی بتائی کہ حضرت گھوڑا کرائے پر لیے اور وہاں پہنچے تو راستہ معلوم نہیں تھا۔ اناؤ ایک دیہات تھا جہاں حضرت رہتے تھے، گنج مراد آباد کے ایک دیہات اناؤ میں رہتے تھے۔ وہاں تک حضرت کو پہنچنے میں اصل میں رات بہت ہو گئی، لیکن وہاں جا کے کرتے بھی کیا، گھر کسی سے پوچھ لیا ہوگا تو ان کا گھر کا پتہ عطا مل گیا۔ تو حضرت نے دروازے پہ جا کے زور سے دستک دی تو انہوں نے اندر سے پوچھا۔ 3 سوال حضرت گنج مراد آبادی ایک ساتھ کر لیتے تھے کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، اور 3 باتوں میں سب تفصیل آ جاتی ہے۔ تو حضرت نے اسی طرح زور سے، تاکہ اندر اچھی طرح آواز پہنچے، جواب دیا کہ اشرف علی ہوں، تھانہ بھون سے آیا ہوں، حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضرت نے فرما دیا۔ تو وہ بہت برہم ہوئے، کہنے لگے کہ بڑے زیارت کرنے آئے ہیں، یہ کوئی وقت ہے جانے کا کسی کے ہاں؟ کچھ خیال نہیں آیا، شرم نہیں آئی تم کو؟ تمہارے اوپر آسمان گر نہیں گیا، زمین نگل نہیں گئی تم کو؟ ایسے حضرت نے اندر سے خوب ڈانٹ کے جواب دیا۔ تو حضرت سب سنے لیکن اس کا اثر نہیں لیا۔ وہی فرما رہے ہیں کہ باتیں تو حضرت نے بہت گرم اور سخت کہیں، لیکن میں نے اس کا کوئی منفی اثر نہیں لیا کہ صاحب کیا ایسے بات کرتے ہیں کیا مہمان سے، ایسا کوئی منفی اثر نہیں لیا۔ اور پھر اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا
کہ کسی اللہ کے نیک بندے سے برا نہ ماننے کی توفیق ملی، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ یہ حضرات اپنے نفس کے نگہبان اور نگران تھے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب حضرت جوان تھے اور ابھی حضرت پڑھ رہے تھے، اس زمانے کی بات ہے۔ اس زمانے میں بھی اللہ نے تہذیب اور صفات قلبیہ سے متصف فرمایا تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے اکرام بھی کیا، دروازہ کھلوایا، اندر بلایا، گئے، معلوم ہوا کہ طالب علم ہیں، حضرت نے ان کا اکرام کیا۔ پوچھا کھانا کھا چکے ہو کیا؟ تو انہوں نے بتایا کھانا نہیں کھایا۔ تو فرمایا کھانا کھا کے کیوں نہیں آیا؟ اس وقت میں کہاں سے انتظام کروں، کیسے انتظام کروں اتنی رات میں تمہارے لیے کھانے کا؟ اب بھوکا بھی کیسے سلا دوں؟ پھر خادم کو جگایا، خادم کو بھیجا حضرت نے کہ جاؤ بیٹی کے گھر سے، ان کی بیٹی کا مکان تھا وہیں سے حضرت کھاتے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹی کے گھر جاؤ، وہاں سے روٹی دال جو بھی ہے بچا ہوا لے کے آؤ گھر سے۔ وہ بیچارہ گیا، وہ بھی ایسے ہی دیہاتی آدمی تھا، تو لے کے آیا، جو ہے ہاتھ میں روٹی لیا، اس پہ کٹورے میں دال لے کے آیا۔ تو حضرت خفا ہوئے کہ بھئی ایسے مہمان کے لیے کھانا لایا جاتا ہے، روٹی پلیٹ میں رکھ کے لانی چاہیے۔ تو اس نے کہا حضرت اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا گھر میں وہاں۔ تو فرمایا کہ تجھ کو نظر نہیں آتا، مجھ سے یہاں وہ طاق میں پلیٹ رکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تجھے کیوں نہیں دکھائی دی؟ پھر وہ جا کے لے کے آیا گھر میں سے پلیٹ، پھر حضرت نے کھانا کھلایا۔ کھانا کھا چکے تو حضرت نے پوچھا کہ بیر کھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی مرضی۔ تو میری مرضی تھی تو تم سے کیوں پوچھتا؟ تمہاری بولو، پیٹ میں درد تو نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ہضم ہو جاتے ہیں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو کہا کہ کھاتا ہوں حضرت، کھانے کی عادت ہے مجھے۔ تو اٹھے اور چھی کے پیسے نکال کے لائے خود ہی، اور خود ہی کھلایا۔ یہ بات نہیں تھی کہ ان کے اندر تہذیب و اخلاق نہیں تھی، لیکن سکھانے کا یہ ایک طریقہ تھا کہ بے تہذیب لوگوں کو پہلی دفعہ ایسا بٹھاؤ دماغ میں کہ پھر کبھی ایسی غلطی کہیں نہ کریں، ایسے بٹھا دی۔ پھر ان سب اکراموں کے ساتھ حضرت نے ان کے آرام کا انتظام کیا۔ صبح حضرت نے درخواست کی کہ میں، آپ کی سند عالی ہے اس لیے میں آپ سے بخاری شریف کی سند لینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے بخاری شریف کا اولیات پڑھا کر کے حضرت نے ان کو اجازت بھی عطا فرمائی۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سب سے عالی سند وہی ہے جو حضرت گنج مراد آبادی والی ہے۔ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے براہ راست حدیث پڑھی ہے، اس وجہ سے ان کی سند دوسروں سے عالی ہے۔ لیکن ہمیں جو چیز اس کے اندر سیکھنے سمجھنے کی ہے وہ حضرت نے اتنی بتائی کہ ان کی اس غیر متوقع ڈانٹ ڈپٹ کا دل پر کوئی برا اثر نہ ہوا، اور ایک گناہ خوشی ہوئی کہ بھائی ایک بزرگ آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، وہ خفا ہوئے، مجھے ایک طرح کی خوشی ہوئی۔ فرمایا کہ اگر کوئی میرا معتقد ہو جاتا ہے تو میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس پر مجھ کو تعجب ہوتا ہے کہ مجھ میں تو کوئی چیز نہیں، کس وجہ سے یہ میرا معتقد ہو گیا۔ اگر معتقد نہ ہو تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ میری حالت کا تو یہی مقتضا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اچھا کپڑا پہننے کو جی چاہے، اچھا جوتا پہننے کو جی چاہے، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا یہ تکبر نہیں، تکبر وہ ہے کہ حق کو رد کر کے لوگوں کو حقیر سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس قسم کا سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی جواب دیا، کبھی تنگی نہیں فرمائی، مگر لوگ خود تنگیوں میں پڑ گئے۔ یہی سوال حضرت علیہ السلام سے بھی ایک صحابی نے کیا تھا کہ ہم بازار جاتے ہیں، کوئی کپڑا اچھا لگتا ہے، کوئی جوتا اچھا لگتا ہے، ہم خرید کر پہن لینا چاہتے ہیں، اللہ نے گنجائش بھی دی ہے، پہن سکتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جی نہیں، اس کو تکبر نہیں کہتے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اس کو استعمال کرو، برتو، شکر ادا کرو، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر جو ہے وہ بطر الحق اور غمط الناس کا نام ہے۔
حق بات سامنے آ گئی، سمجھ میں آ گئی حق ہے، اور پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسری صفت تکبر کی یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھتے، لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ حق معلوم ہو جائے تو قبول نہ کرنا بھی تکبر ہے، اس لیے قبول کرے آدمی، دیکھے اپنے اندر کہ یہ دو صفتیں ہیں، جب کوئی حق بات معلوم ہوتی ہے تو قبول کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا ہے، یہ صفت ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھ لے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کے بندوں کو ذلیل حقیر نہیں سمجھتا، تو پھر وہ متکبر نہیں۔ فرمایا کہ ایک خط آیا ہے، ایک صاحب کی لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہے، لڑکے والوں نے ان کو لکھا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ شادی میں جلدی کرو، تو کیا آپ کی مصلحت حضور کی مصلحت سے بڑھی ہوئی ہے؟ اب وہ بیچارے لڑکی والے لکھتے ہیں کہ کہیں اس وقت شادی نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تو نہ ہوگا؟ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ ایسے امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیداری کے ارشادات بھی محض مشورہ ہوتے تھے، جن پر عمل کرنے میں انسان مختار ہوتا تھا، وہ احکام تشریعیہ نہیں ہوتے تھے کہ لازم و واجب ہوں، اور خواب تو بیداری سے بھی ضعیف ہے۔ یہ علم پر عبور اور علم میں گہرائی کی بات ہوتی ہے، ورنہ عام آدمی سوچتا کہ ہاں بھائی فوری کرو، حضور کی نافرمانی ہو جائے گی، حضور علیہ السلام، یہ جذباتی جواب ہوتا، لیکن حضرت نے جذباتی جواب نہیں دیا، عالمانہ جواب دیا۔ جذبات اور چیز ہیں، علم اور چیز ہے، اور جذبات مطلوب نہیں ہیں، علم مطلوب ہے۔ حضرت علیہ السلام شادی بیاہ وغیرہ اپنے کام کاج میں صحابہ سے فرما دیا تھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، تمہاری دنیا کے اچھے برے کو تم لوگ زیادہ سمجھتے ہو، اس کے مطابق کرو جیسا تم لوگ مناسب سمجھتے ہو، اپنے تجربات روایات کے مطابق کرو، بشرطے کہ وہ خلاف شرع نہ ہو۔ بس حضرت علیہ السلام اپنے مشورے کو مشورے ہی کے درجے میں رکھتے تھے، حکم کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ ہاں جو دین ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کسی کی مروت کی اجازت بھی نہیں ہے، وہاں آپ صحیح دو ٹوک حکم دیتے تھے، لیکن ان کی زندگی کے امور میں کچھ بتاتے، حضور یہ ایسا کر لو، یہ ایسا کر لو، یا فلاں سے رشتہ کر دو، فلاں کا نکاح کر دو، تو یہ امور امر کے درجے میں نہیں فرماتے تھے، مشورے کے درجے میں۔ حضرت کی نظر گئی، حضرت نے جو مخمصے میں پڑ گئے تھے لڑکی والے، اس واسطے کہ لڑکے والوں کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا رشتہ جلدی کر دو بھائی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو نبی کے بولنے کے بعد اب کون سی وجہ ہے جس کے لیے اب تاخیر کرنا چاہ رہے؟ دونوں بھی دیندار لوگ ہوں گے، فکر مند اچھے لوگ، اس لیے آپس میں ان کے یہ بات تھی۔ وہ پریشان ہوئے، حضرت سے مشورہ کیا، حضرت نے فرمایا ایسے امور میں تو بیداری میں بھی حضور علیہ السلام اپنے حکم کو حکم کا درجہ نہیں رکھتے تھے، مشورے ہی میں دیتے تھے، تو خواب میں تو خواب تو اس سے بھی کمزور ذریعہ ہے معلوم ہونے کا، لہذا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی مصلحت ہے تو اس نافرمانی کو نافرمانی نہیں کہا جاتا حضور علیہ السلام۔ البتہ احیاناً کبھی کبھی امر حازم بھی ہوتا تھا، پختہ حکم جس کا علم قرائن قویہ سے ہو جاتا تھا، اس پر عمل واجب تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن جحش کو حضور علیہ السلام نے ان کی بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بعد میں ام المومنین بن گئی، حضرت زید سے نکاح کے لیے حضرت عبداللہ نے پوچھا تھا کہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر مشورہ ہے تو مجھے مناسب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے رشتہ، اور اگر حکم ہے تو مجھے کوئی تعامل نہیں ہے کرنے میں، تو حضور نے حکماً فرما دیا، کر دیا انہوں نے نکاح۔ خیر وہ آگے جا کے جمع بھی نہیں، بعد میں قصہ ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ یہ وہ نکاح ہے جو اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ کر دیا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا۔ نبی کے لیے گنجائش ہی نہیں رکھی اللہ پاک نے، نکاح ہو گیا ہے آپ کا، بس رخصتی کرنا ہے، اور حضرت کو اس میں تأمل تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے کے سماج میں
منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا کہا جاتا تھا، اس کی بیوی کو بھی حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا، اس لیے کوئی اس سے نکاح نہیں کرتا تھا۔ اللہ اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ یہ خواہ کی پابندی تھی، اس کو اللہ ختم کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نکاح کر دیا حضور علیہ السلام کا۔ اب حضور علیہ السلام کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، اور وجہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمائی؟ لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، اپنے منہ بولے بچوں کی بیوی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ باقی رہے مومنین کے اوپر۔ تو مومنین کے لیے ایک صحیح حکم پر لانے کے واسطے نبی سے اللہ نے اتنی بڑی قربانی کروا دی، کیونکہ یہ ایسے سماجی جو معتقدات ہوتے ہیں، خاندانی معتقدات ہوتے ہیں، جن کو ہم رواج و روایت کہتے ہیں، یہ ایسے سخت بیٹھے ہوتے ہیں دماغ میں کہ بس کسی کے کہنے سننے سے نہیں نکلتے دماغ سے۔ اس لیے دیکھو بہت سے معتقدات محرم کے بارے میں، سفر کے بارے میں، اسی طریقے سے شادی بیاہ کے سلسلے میں اور بعض رسومات کے سلسلے میں، باوجود کہ اب لوگ بدعتی نہیں ہیں اور ماشاءاللہ صحیح العقیدہ ہیں، اہل حق علماء سے وابستہ ہیں، اور گھروں میں سب چل رہا ہے، اس لیے چل رہا کہ نکلتا نہیں دماغ میں سے، ایسے جراثیم بیٹھے ہوتے ہیں۔ مرد لوگ بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں عورتوں کو، ٹھیک ہے بھائی کیا کریں، نہیں مانتی ہیں عورتیں، ایسا ہے ویسا ہے کر کے۔ پھر زبانی ارشاد فرمایا، تو ایک خط سنایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک طالب علم نے چاہا کہ میں شرح جامی پڑھوں، مولانا دیوبندی نے منع فرما دیا، اس نے یعنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا۔ اس نے اگلے روز خواب بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو شرح جامی پڑھ۔ مولانا نے فرمایا کہ خواب کو تو ہم خود سمجھ لیں گے مگر تم شرح جامی نہیں پڑھ سکتے، یعنی اسی لیے حضرت شیخ الہند نے بھی خواب والی بات کو اہمیت نہیں دی اور فرمایا کہ خواب کو تو ہم سمجھ لیں گے، باقی تم کو منع کیا ہے مت پڑھو مت پڑھو۔ یہ کوئی تقابل تھوڑا ہی ہے، بات دراصل وہی ہے جو شروع میں حضرت نے فرمائی کہ خواب کا حکم بیداری کے حکم کی طرح نہیں ہوتا، دونوں میں فرق ہے۔ فرمایا پورب کے بعض اضلاع میں علماء کے لیے بہت تکلفات تھے، وہیں کے بعض علماء نے لوگوں کو ایسی چیزوں کا عادی بنا دیا تھا۔ پھر جب سے میں ان اطراف میں جانے لگا تو یہ تکلفات بہت کم ہو گئے۔ پہلے یہ حالت تھی کہ کوئی عالم پہنچ گیا تو اس کے ساتھ 50 آدمیوں کی دعوتیں ہوتی تھیں۔ میں نے اس رسم کو اس ترکیب سے مٹایا کہ میں کہہ دیتا تھا کہ میں اکیلا کھاؤں گا، کسی کے ساتھ نہ کھاؤں گا۔ اس حالت میں دوسروں کی مستقل دعوت کون کرتا؟ غریب لوگ اس پہ بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ وہ بیچارے 50 آدمیوں کی دعوت کی ہمت نہ رکھتے تھے مگر رسم سے مجبور تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ دعوت کر کے اظہار محبت سے محروم رہتے۔ ایک رسم یہ تھی کہ وائس صاحب کے چلنے کے وقت ایک شخص آگے آگے چلتا تھا راستہ صاف کرتا ہوا۔ میرے ساتھ بھی اول یہی برتاؤ ہوا۔ ہم غریب لوگ نہ ایسی باتیں خود پسند کریں نہ اپنے بزرگوں کو دیکھا۔ میں نے اس کا انسداد اس طرح کیا کہ اول ان سے کہا کہ یہ کیا بے ادبی ہے کہ مجھ سے ہی آگے چلتے ہو؟ کہنے لگے کہ راہگیروں کے ہجوم سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ میں نے کہا کہ کیا راستہ آپ کی یا میری ملکیت ہے؟ اگر وہ نہ بچیں گے ہم بچ کے چل لیں گے۔ اس طرح یہ رسم ختم ہوئی۔ ایک رسم یہ تھی کہ وہاں پر اکثر راستہ پالکی میں چلنا ہوتا تھا۔ میں پالکی میں بیٹھا جا رہا تھا کہ چند لوگ کچھ داہنے اور کچھ بائیں پالکی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا حرکت ہے؟ کہا کہ آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دوڑ رہے ہیں، شاید راستے میں کوئی ضرورت ہو۔ میں نے کہا کہ تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ برابر ہی میں دوڑو، کیا پیچھے رہ کر نہیں دوڑ سکتے؟ اس کہنے سے وہ سب پیچھے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں جو دیکھتا ہوں تو دوڑنے والوں میں سے ایک بھی نہ تھا، وہ تو سب میرے دکھلانے کے واسطے دوڑ رہے تھے کہ ہم بھی ایسے جانثار ہیں۔ یہ رسم بھی ختم ہوئی۔ ایک مقام ہے ضلع اعظم گڑھ،
میں ندوہ سرائے میں وہاں بلایا ہوا گیا تھا۔ وہاں کے زمیندار نے رخصت کے وقت رومال میں بندھے ہوئے غالباً 200 روپے بطور نذرانہ پیش کیے۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ آپ کی طرف سے ہے؟ کہنے لگے کہ سب گاؤں کی طرف سے ہے۔ یہاں پر دستور ہے کہ جب کوئی عالم آتا ہے تو رخصت کے وقت گاؤں کی طرف سے نذرانہ دیا جاتا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ خود دیتے ہیں یا مانگنے پر دیتے ہیں؟ کہا کہ ان سے جمع کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ یہ رقم جن جن کی ہے سب کو واپس کر دی جائے اور کہہ دیا جائے کہ جس کو دینا ہو یہاں سے 1 میل کے فاصلے پر فلاں مقام ہے، آج میں وہاں ٹھہروں گا، وہاں آ کر دے دیں، اس لیے کہ لینے والے کو تو معلوم ہو کہ فلاں شخص نے یہ چیز دی، اگر قبول کر لی جائے تو اس کو بھی خوشی ہو اور وہ بھی خوش ہو۔ چنانچہ سب رقم واپس کر دی گئی، مگر اس کے بعد ایک بھی تو نہیں آیا۔ یہ رسم بھی ختم ہوئی۔ بات یہ ہے کہ جن بزرگوں کی آنکھیں دیکھی ہیں، یہ سب جن بزرگوں کو آنکھیں دیکھی ہیں یہ سب ان کی برکت ہے۔ ان حضرات کو اس ہی طرز پر دیکھا، وہی باتیں پسند ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ انہی حضرات کی صحبت کی برکت ہے اور اسی کا یہ اثر ہے۔ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ از بو دل آویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم۔ ایک روز ایک خوشبودار مٹی ایک حمام میں ایک محبوب کے ہاتھ سے مجھ کو ملی۔ میں نے اس مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے کہ تیری دل آویز خوشبو سے میں مست ہو گیا؟ مٹی نے کہا میں تو ناچیز مٹی ہی تھی، مگر ایک عرصے تک پھولوں میں رہی ہوں، لہذا ہم نشیں خوشبو نے مجھ میں اثر کر دیا ہے، ورنہ میں تو وہی خاک ہوں جو پہلے تھی۔ پہلے زمانے میں مٹی کو نہانے کے لیے خوشبودار بناتی تھی۔ خوشبودار بنانے کا طریقہ یہی تھا کہ اسے پھولوں میں رکھتے تھے، پھول اس پر رکھ دی، مٹی اس پر، اب وہ پھول اسی میں خشک ہوتے سوکھتے تو مٹی خوشبو پھولوں کی جذب کر لیتی تھی۔ موتیا ہو کہ گلاب ہو، کوئی سے ہو تو وہ مٹی میں خوشبو آتی، اس مٹی سے رگڑ کے نہا لیتے تھے۔ اس زمانے کا طریقہ خوشبودار مٹی کے استعمال کرنے کا ایسا ہوتا تھا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی مٹی والی حکایت اس طرح بیان فرما دی۔ گویا مٹی سے بات ہو گئی، مٹی نے پوچھا، انہوں نے پوچھا، اس نے جواب دیا، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ مٹی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں، وہی تو میں تو مٹی ہی ہوں، لیکن ایک عرصہ پھولوں کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میرے اندر بھی پھولوں والی خوشبو آ گئی۔ اسی طریقے سے اہل اللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے جن بزرگوں کو دیکھا ہے، جنہیں اللہ والوں کی صحبت میں رہا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے رہنے کی وجہ سے یہ میرا مزاج بنا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اہل اللہ کے مزاج کو دیکھ کر اپنا مزاج بنایا ہے۔ اس مقام پر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ میں نے جو کہا ہے کہ سب بزرگوں کی برکت ہے، چھوٹوں کو تو یہی سمجھنا چاہیے، مگر بزرگوں کو یہ ناز نہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ہی سب برکتیں ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی چھوٹوں کی بھی برکت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مجھ کو مہمان ہونے کی حالت میں ایک صاحب جاہ و مال کے پاس شب کو سونے کا اتفاق ہوا۔ اس روز جماعت تو بڑی چیز ہے، نماز فجر میں احتمال ہوا کہ ادا بھی ہوئی یا کہ قضا ہو گئی۔ اس روز چھوٹوں کی برکت محسوس ہوئی کہ جن کو ہم نے اپنا چھوٹا سمجھتے ہیں، انہی میں ملے جلے رہنے کی یہ برکت ہے کہ نماز بھی وقت پر میسر ہو جاتی ہے۔ مجھے تو چھوٹوں کی برکت آنکھوں سے نظر آتی ہے، تو وہ ضابطے سے چھوٹے ہیں، ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہوں۔ فرمایا میں نہایت خوش دلی سے اپنے احباب کو اجازت دیتا ہوں کہ جن حضرات کو مجھ سے کشیدگی ہے، یعنی دل مطمئن نہیں ہے، ان سے میری وجہ سے اپنے تعلقات کو نہ بدلیں اور نہ چھوڑیں۔ جن حضرات کو مجھ سے کشیدگی ہے، یعنی جو لوگ مجھ سے دور ہیں، ان سے میری وجہ سے اپنے تعلقات کو نہ بدلیں اور نہ چھوڑیں۔ یعنی ایک آدمی ہے، ان کے کسی سے اچھے تعلقات ہوں اور وہ دینی تعلقات ہوں، جس وجہ سے بھی یا رشتہ داری کی کسی بھی وجہ سے اچھے تعلقات ہوں،
اور ان کے حضرت سے اچھے تعلقات نہ ہوں تو ظاہر دوری بنی ہوئی ہے، کشیدگی ہے ان کے درمیان میں. تو دوسروں سے حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو میری وجہ سے کہ بھئی ہمارے حضرت سے یہ صاحب دور ہیں لہذا ہم بھی دور ہو جائیں، تو ایسی جانبداری نہ کرو. یہ حضرت نے فرمایا میری وجہ سے ایسا مت کرو، جس کا تم پہ حق ہے تم حق ادا کرو، بھئی ہر ایک کا حق ادا کرو، میری وجہ سے ایسا کیوں کرتے ہو؟ بلکہ ویسے ہی تعلقات رکھیں جیسے کہ پہلے سے آپس میں ہیں. میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے احباب کے تعلقات میں بے لطفی ہو، یعنی میں سبب بنوں ان کے اپنے آپس کے تعلقات خراب ہونے کا. ایسا نہ ہو، میں نہیں چاہتا ایسا. اور خدا نہ خواستہ وہ کشیدگی والے بھی میرے دشمن نہیں، نیز پسے پشت جو کچھ بھی کرتے ہوں یا کہتے ہوں مگر سامنے آ کر وہ بھی نیاز مندی ہی کا برتاؤ کرتے ہیں. یعنی جن لوگوں کو کشیدگی ہوتی ہے وہ پیچھے ہی ہوتی ہے، عام طور سے سامنے نہیں ہوتی. اور دشمن ہوتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن دشمن بھی نہیں ہے. آتے ہیں، ملتے ہیں، جب ملتے ہیں عقیدت کا اور محبت کا اور ادب کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پیچھے شکایات کرتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں. سامنے آ کر وہ بھی نیاز مندی ہی کا برتاؤ کرتے ہیں. اور میں اپنے اس مذاق کو سب حضرت حاجی صاحب کی برکت سمجھتا ہوں. اور یہ اثر بھی انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ مخالف سے مخالف بھی سامنے آ کر سرنگوں ہو جاتا ہے. اب دیکھو یہی خلوص کی برکت ہے. ہم لوگ ہوتے تو ہمارا جی تو یہی چاہتا کہ صاحب اگر کوئی آدمی سے ہماری کشیدگی ہے تو ہمارے لوگ ان سے کیوں مل رہے ہیں، ایسے خیال آتے ہیں. ہمارے لوگ ہم سے محبت کی بھی بات کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی، تو بھائی وہ مسلمان نہیں ہے. بسا اوقات وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، صلحاء بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں. اتفاق اختلاف ایک الگ چیز ہے، جو فکر و نظریے سے تعلق رکھتا ہے یا مزاج سے تعلق رکھتا ہے وہ الگ چیز ہے. لیکن اتنا دل بڑا کرنا بڑی تربیت کے بعد ہوتا ہے کہ آدمی اتنا دل بڑا کر لے اور لوگوں سے صاف کہہ دے کہ بھائی جن لوگوں کی اگر میرے سے کوئی کشیدگی بھی ہے، آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ اسے نبھائیے، آپ ان کے ساتھ اچھے رہیے، اس کو میری وجہ سے خراب مت کیجیے. اور یہ جو مزاج بنا، اس مزاج کے بارے میں بھی حضرت کوئی دعویٰ نہیں کر رہے. حضرت کا مزاج یہ تھا جب بھی کوئی خوبی سامنے آتے اپنی، یا کوئی علم پر حضرت کی کسی بات پر کوئی حضرت کی تعریف کرتا، ہمیشہ ایسے مواقع پر فرماتے تھے یہ سب حضرت حاجی صاحب کی برکت ہے. کبھی اس کو اپنا کمال نہیں سمجھا. تو وہی فرما رہے ہیں کہ اور یہ اثر، یعنی یہ جو میرا مزاج بنا ہے، یہ اثر بھی انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ مخالف سے مخالف بھی سامنے آ کر سرنگوں ہو جاتا ہے. اب بڑے بڑے لوگ حضرت کے سامنے آتے، پیچھے کتنے ہی کچھ بھی ہوں گے، مسلمان بھی نہ سمجھتے ہوں گے، لیکن جب ملتے تو احترام سے ملتے، آمنا سامنا ہو جاتا تو بڑی عزت دیتے حضرت کو. تو فرمایا یہ اثر جو ہے یہ بھی حضرت حاجی صاحب کی برکت ہے، ورنہ میرے اندر ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کا یہ اثر ہو. نہ مجھ میں کوئی علمی ہی قابلیت ہے، نہ مالی ہی وجاہت ہے، نہ کوئی جاہی قوت ہے. ایک غریب آدمی ہوں، غریب شیخ زادے کا لڑکا ہوں، پھر یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے سب حق تعالیٰ کا فضل اور حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی برکت اور دعاؤں کا ثمرہ ہے. اسی کی فرح ہے کہ میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ اس معاملے میں آزادی دیتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے اپنے ایسے دوستوں سے جن کو مجھ سے کشیدگی ہے بے لطفی و بے تعلقی نہ پیدا کریں. اگر ان سے تعلقات رکھے جائیں مجھ پر بحمد اللہ ذرا اثر نہ ہوگا، البتہ اس کے عکس پر تعجب نہیں کہ اثر ہو. یعنی اگر میری وجہ سے کسی تعلق والے سے بے تعلقی کی گئی تو مجھے تکلیف و ناراضگی ہی ہوگی کہ بھائی دوسرے کی حق تلفی کیوں کی. ہمارا تو حق ادا کرو، ہمارے محبت تعلق کا حق ادا کرو، مگر دوسرے کی حق تلفی کیوں کی؟ تو شاید مجھے ناگوار ہی گزرے گا، یہ فرما رہے. اور اگر اچھے تعلقات رکھے مجھے اطلاع ہو تو مجھے ذرا تکلیف نہیں ہوگی. یہ بہرحال یہ قلب کی صفائی کی بات ہے. قلب صاف ستھرا ہوتا ہے تو دیکھو کیسے کھلا ہوا مزاج سامنے آتا ہے. کتنے بڑے مرتبے پر آدمی ہو لیکن لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم سے دشمنی یا کسی سے اختلاف آپ کو عدل کے راستے سے نہ ہٹائے.
عدل پر رہو، عدل ہی ایمان کے مناسب ہے۔ اقرب للتقوی، یعنی پہلا درجہ تقوی کا ایمان ہے، توحید ہے، اس لیے ایمان کے مناسب حال یہی ہے، یہی صفت ہے کہ آدمی عدل پر رہے اور کہیں پر بھی عدل کا دامن نہ چھٹنے پائے، اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بڑی سیکھنے کی چیز ہے، اور اس میں نزاکت چونکہ ہے، اس لیے بہت قریب سے اہل اللہ کو دیکھ کر، سمجھ کر، ان کی باتوں کو اچھی طرح پڑھ کر، سمجھ کر اس کی معرفت ہوتی ہے آدمی کو کہ یہ صفات آدمی کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کے متوجہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ حنفیت میں بہت ہی ڈھیلے تھے، مگر اب یہ کہنے لگے ہیں کہ کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک امام صاحب پہنچے وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچا۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہم اللہ کے اب بھی بے حد معتقد ہیں، مگر اب اس تغیر مذکور کے بعد ان کی بھی کچھ زیادہ رعایت نہیں کرتے، یعنی اب تحقیق کرتے 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 ایک عرصے کے بعد یہ ڈھیلے حنفی صاحب کو بہت عرصے کے بعد، بڑے عالم ہوں گے، محقق ہوں گے، تبھی تو تحقیقات کرتے 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 ایک دن یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام اعظم رحمہ اللہ کے مسائل شرعیہ کے استنباط میں جہاں تک نظر گئی ہے وہاں تک کوئی نہیں پہنچا، کسی کی نظر عام طور سے ان کے دور کے فقہا کی نہیں پہنچ پائی۔ یہ ان کا اپنا تجربہ ہے، یہ مولوی صاحب کا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں تو پھر یہ تعصب کی بات ہوگی کہ صاحب اپنے امام کو تو سب ایسے ہی بولیں گے، اسی تعصب کی بات ہوگی۔ لیکن یہ وہ صاحب بول رہے ہیں جن کو پہلے شکایت بھی تھی اور وہ بہت سی چیزوں سے اختلاف بھی تھا، اور پھر وہ تحقیق میں لگے رہتے تھے، تو وہ صاحب کہہ رہی ہیں۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اب وہ ابن تیمیہ ابن قیم کے بڑے معتقد تھے، اب بھی معتقد ہیں، لیکن اب ان کی تحقیقات کو بمقابل امام اعظم کی تحقیقات کے مرجوح قرار دیتے ہیں۔ اب اس تغیر مذکور کے بعد ان کی بھی کچھ زیادہ رعایت نہیں کرتے۔ چنانچہ ابن قیم نے حنفیہ کے بعض فروع پر جو اعتراض کیے ہیں، انہی مولوی صاحب نے ان کا بڑے شد و مت سے جواب لکھا ہے۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ حنفیہ پر اکثر خامخواہ کی بدگمانی کر لی گئی ہے، ورنہ بے غبار مسائل پر اعتراض عجیب بات ہے۔ مذہب حنفی کو بعض نادان حدیث سے بعید سمجھتے ہیں، مگر مذہب میں اصل چیز اصول ہیں، سو ان کے اصول کو دیکھا جائے تو سب مذاہب سے زیادہ اقرب الی الحدیث ہیں۔ انہی اصول کے توافق کی بنا پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حنفیہ کے اصول پر نظر نہ کرنے سے ان کو ہمیشہ بدنام کیا گیا ہے، اسی طرح چشتیہ کے اصول پر نظر نہ کرنے سے چشتیہ کو بھی بدنام کیا گیا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب حضرات چشتیہ کے اس قدر پاکیزہ اصول ہیں پھر بدنام کیوں ہیں؟ میں نے کہا کہ زیادہ تر سماع کی وجہ سے، اگر یہ گانا نہ سنتے تو ان سے زیادہ کوئی بھی نیک کام مشہور نہ ہوتا، مگر الحمدللہ کہ ہمارے سلسلے کے قریب کے حضرات تو بالکل ہی نہ سنتے تھے، سو ماشاء اللہ ان سے نفع بھی بہت ہوا۔ یعنی اکابر مشائخ دیوبند چشتیہ ہیں، لیکن ان کے ہاں سماع وما کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جو سماع تھا حضرت کے ہاں، یعنی حضرت سلطان الاولیاء نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چشتی تھے، ان کے ہاں سماع تھا۔ تو سماع کیسا تھا؟ تو حضرت تھانوی کا ملفوظ پہلے آپ لوگ سن چکے ہو اسی کتاب میں، کہ حضرت نے فرمایا انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا، اس کا نام حق السماع تھا۔ اس میں انہوں نے سماع کے جواز کے 4 شرطیں رکھی تھی، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ وہ ایسی 4 شرطیں ہیں کہ اس کے ساتھ اس مجلس، اس عمل کے گناہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، غلط ہونے کی، ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ان شرائط کے ساتھ حضرت نے، اصل میں بات یہ ہے کہ اس زمانے کے مشائخ ریاضات اور مجاہدہ بہت زیادہ کرتے تھے، بڑے بھی کرتے تھے، مشائخ بھی کرتے تھے، اور مشائخین کے ساتھ میں ان کے مریدین بھی بڑی ریاضتیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو مشائخ ریاضتوں میں نہیں ڈالتے مریدین کو، اس زمانے میں بڑے مجاہدے کروائے جاتے تھے، بڑی ریاضتیں، اور ان ریاضتوں
اور مراقبہ اور مشاہدہ اور سیر اللہ وغیرہ کی ایسی سخت یعنی بوجھ پڑتا تھا کہ یبوست اور خشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو جاتا تھا ذہن میں، جس سے جذب کی کیفیت پیدا ہو کے بہت سے لوگ مجذوب بن گئے، شیخ کی نگرانی نہیں ہوئی مجذوب بن گئے، کیونکہ مجاہدہ تو مجاہدہ ہے، اب وہ جب دماغ پر دل پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتا تو اس سے وہ آؤٹ ہو جاتے، اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھتے تھے۔ ایسے ہوا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہی مجاذیب کہلائے، اچھے کام کرے مگر یہ کہ اعتدال سے نہیں کیا، انہوں نے صحت کا خیال نہیں رکھا، طاقت اور قوت کا ملحوظ نہیں رکھا، کسی کی نگرانی میں نہ رہے، یوں سمجھو اپنے آپ کر لیے، پڑھ کے کتابوں میں یہ مجاہدہ وہ ریاضت۔ اب بھی اس زمانے میں بھی بعض بیوقوف کرتے رہتے ہیں، یا وہاں پڑھ کے بزرگوں کی کتابوں میں خود شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ زمانے کے قوا کیا تھے، اس زمانے کے قوا کیا ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے تو شیخ کی ضرورت ہے بھائی۔ اب وہ دوائیں جو پچھلے حکیم اجمل خاں کھلایا کرتے تھے وہ آپ کھائیں گے تو آپ تھوڑی ہضم کریں گے اس کو۔ اور مثل مشہور ہے کہ دیکھا کہ نظام صاحب جو ہیں 4 بیویاں تو حلال رکھے ہوئے تھے اور باقی بہت ساری ویسے بھی رکھی ہوئی تھی بیویاں انہوں نے، اور سب کو نمٹاتے تھے، سب سے اولادیں تھیں، پورا کنگ کوٹی بھرا ہوا تھا اولادوں سے، تب تھا آخر کیا کھاتے ہیں؟ تو پتہ چلا باورچی کو یا کسی ان کے خادم کو، نوکر کو، کہ وہ کوئی کشتہ کھاتے ہیں پان میں، اس سے ان کی قوت مردمی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو وہ تو نہیں کھا سکتا تھا، وہ کہاں سے ملے گا غریب کو؟ تو ایک دن بادشاہ کا پاندان دھونے کے لیے لے گیا وغال دان، اس میں سے وہ بچا ہوا نکال کر کھا گیا، سمجھے نہیں کہ کچھ تو مجھے بھی مل جائے گی طاقت، لیکن وہ اس قدر طاقتور تھی کہ صاحب آؤٹ ہو گئے بالکل، سمجھے نہیں، برداشت نہیں کر سکے اس کو۔ تو بھائی بعض مرتبہ کتابوں میں پڑھ کے نہیں عمل کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں مجاہدے، ریاضت، سلوک، یہ بڑوں کی نگرانی میں طے ہوتی ہے، یہ طبابت ہے، علاج ہے۔ ایک آدمی کو بتائیں گے دوسرے آدمی کو منع کر دیں گے، اس زمانے میں بھی جیسے ڈاکٹر کسی کو یہ دوائی دیتا کسی کو نہیں دیتا، تو بدل کے دیتا ہے، کچھ ترمیم تبدیل کر دیتا ہے، اور عوارض بھی مد نظر رکھتا ہے کہ یہ عوارض ہیں، اس کی وجہ سے ان کو یہ دوا نہیں دینی چاہیے، یا اس کے ساتھ یہ ملا دینا چاہیے، یا اس کے ساتھ یہ گولی اضافہ کرنا چاہیے۔ حکماء بھی یہی کرتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو بھائی دیکھو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت صوفی عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہتے تھے اناؤ میں، بڑے بزرگ آدمی تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تھے، ان کے مرید تھے۔ تو ایک دن حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں جب جوان تھا تو اس وقت میں والدہ انتقال کر گئی تھی، اور والدہ کے انتقال یعنی ان کے بالکل عنفوان شباب میں، والدہ کی انتقال کر جانے کے بعد جو ہے پھپھو سب سے بڑی سرپرست تھیں، اور ہمارے لیے ماں کے درجے میں تھی، یہ تھی۔ اور جس زمانے میں نے اوجز لکھنا شروع کیا تھا تو پھر میں جب بیٹھ جاتا تھا لکھنے کے لیے تو کھانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا، کام شروع ہو گیا تو شروع ہوتا، رات بھر چلتا رہتا تھا کام۔ تو ان کی پھپھو جو ہیں وہ آ کر کے نوالے بنا کے روٹی کھلا دیتی تھیں، تو حضرت کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ آج 30 برس ہو گئے ہیں پھپھو جان کا انتقال ہو کر رات کا کھانا ہی نہیں کھایا، اس لیے کہ کسی اور کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ نوالا بنا کے کھلائے، اور میں کام نہیں چھوڑتا تھا، اپنے کام میں لگا رہتا تھا، تو کھانا ہی ختم ہوا۔ تو صوفی صاحب نے جا کر کے انہوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا رات کا، تو چند دن تو برداشت کر سکے، مگر اس کے بعد جو معمولات تھے درود شریف کے، ذکر اذکار کے، ان لوگوں کے بھی بڑے لمبے معمولات تھے۔ پہلے لوگ 12 تسبیح وغیرہ اور درود شریف کی کثرت تلاوت، تو خشکی ہونے لگی، خشکی، اور حالت خراب ہونے لگی۔ شیخ کو لکھا، حضرت شیخ نے ان کو جواب لکھا، خبردار جو آج کے بعد کبھی میری نقل بھی بغیر اجازت کی، میری نقل بھی مت کرو بغیر اجازت، پوچھ کے کرو۔ ابھی وہ کوئی بھائی ہمارے حضرت کرتے ہیں تو بھائی وہ بھی پوچھ کے کرو، ہو سکتا ہے کہ آپ کو مفید نہ ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو جائے اس سے، وہ بھی پوچھ کے کرو۔ ہر چیز جیسے
دواخانے کے اندر مریض جو ہے پابند ہے ہر معاملے میں خود رائے نہ کرنے کا اور شیخ سے پوچھنے کا. تو وہاں ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے، یہاں شیخ سے پوچھا جاتا ہے. خود رائے نہ کرو دین میں ترقی کرنے کے لیے، بالخصوص تصوف کے مجاہدات اور ریاضات کے سلسلے. باقی جو شریعت ہے بھائی، شریعت تو عمل کرنے ہی کے لیے ہے، سب کے لیے. شریعت میں کیا ہے، لیکن شریعت میں بھی بسا اوقات علماء سے رجوع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ علماء ماہرین سے جو اپنے سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے رائے مشورہ کر لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور سلوک میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے. قدم قدم نظر کے اندر رہے آدمی، ہمیشہ زیر نظر ایک ایک قدم چلے، تبھی جا کر ترقی کر پاتا ہے، تبھی جا کر غفلتوں سے بچ جاتا ہے. حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا تنویر صاحب نے کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ لاہور گئے اور ان کے گھر میں وہ شاگرد تھے تو انہی کے پاس جاتے تھے حضرت. تو ان کے گھر میں حضرت جو ہے مقیم ہو گئے. کچھ تحریری کام تھا، حضرت کو سب سے خاموش جا کر الگ کر لینا تھا، اس لیے حضرت کسی کو اطلاع کیے بغیر چلے گئے. وہاں کہاں قیام ہے وہ کسی کو نہیں بتایا، انہی کے گھر میں ٹھہرے تھے حضرت. تو کبھی کبھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی بات ہو جاتی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو حبس دم اس کا ذکر کیا کہ حبس دم کیسے ہوتا ہے. وہ قدیم مشائخ کے اعمال میں سے، ریاضات میں سے ہے وہ. تو اس کے بارے میں بتایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو ان سب چیزوں میں الجھاتے نہیں تھے، بہت دور رکھتے تھے. لیکن ایک دفعہ حضرت نے مجھے اس کی اجازت دی اور طریقہ بتایا کہ ایسے حبس دم کر کے اس طریقے سے اپنے پورے وجود کو ذاکر بنایا جاتا ہے. تو اس طرح کسی کو بتایا ہوگا حضرت نے، حضرت مسیح الامت کو بتایا تھا. انہوں نے ان کے سامنے ذکر کیا کھانا کھاتے ہوئے کسی مجلس میں، کسی موقع پہ، اور کوئی آتا نہیں تھا، دونوں ہی تھے گھر میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں سوچا کہ شاید حضرت نے مجھے بھی اجازت دی ہے، کیونکہ میرے سامنے بتایا، کسی سے نہیں بتایا. تو مجھے بتانے کا مطلب مجھے اجازت دی حضرت نے کہ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. تو انہوں نے رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ کے شروع کیا. تو شروع کیا تو دم گھٹ گیا اور غیر کیفیت ہو گئی، بالکل غشی کی کیفیت ہو گئی، جیسے دم نکل گیا ہو، دم گھٹ گیا ہو، ایسی کیفیت ہو گئی. اور اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانا، کچھ بھی نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ میں. بڑی مشکل سے قابو میں آئے اور پھر جلدی دیکھا کہ بھائی حضرت مسجد جانے کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے جائیں. تو دیکھا حضرت بھی تیار تھے، ان کو لے کے مسجد گئے. تو فرماتے تھے، یہی فرمایا تھا مہمان خانے میں حضرت کہ راستے میں حضرت نے خود فرمایا کہ میاں تنویر احمد تم تو ہلاکت میں پڑ گئے. وہ تو اچھا ہوا کہ اللہ نے مجھے متوجہ کر دیا اور میں نے سنبھال لیا، ورنہ تم تو ہلاکت میں پڑ گئے تھے. تم کو میں نے کب کہا تھا ایسا کرنے کے لیے؟ میں نے تو اجازت نہیں دی تھی. میں اپنا واقعہ سنایا تھا کہ حضرت نے ایسے فرمایا. تو یوں آدمی بغیر پوچھے کر کے نقصان اٹھاتا ہے. نہیں، اور یہ تو ایسی چیز تھی کہ شاید دم ہی گھٹ جاتا، جان ہلاکت میں پڑ جاتی. اللہ نے متوجہ کر دیا شیخ کو، تو روحانی طور پر انہوں نے توجہ سے ان کو سنبھالا اور اس میں ہلاک ہونے میں اللہ کی طرف سے مدد دی. بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو خیر، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ہمیں ان باتوں کو ملحوظ رکھنا بہت اہم چیز ہے. لوگ منمانی کرتے، منمانی نہیں کرو، بس ہر چیز شیخ کی نظر میں ہو. کوئی چیز بنا اجازت نہ ہو، کسی چیز کو بغیر اطلاع کے نہ کرو، ہر چیز. پھر تبھی ان کی نظر رہے گی کہ کمی کیا ہو رہی ہے، زیادتی کیا ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے کہ تنزل ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. یہ سب ان کے ذہن میں ہوتا ہے. اس لیے پہلے لوگ اس سے منع فرمایا کرتے تھے اور اس سے روکا کرتے تھے. آج کل وقت بہت کم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.